السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے حسنہ ایک دیہاتی لڑکی تھی، سفید ان پڑھ، نہ ہی اس نے کبھی اسکول دیکھا تھا، لیکن بہت تیز، بات بے بات ہر کسی کے ساتھ جھگڑا کرتی، خوبصورت بھی بہت تھی، موٹی موٹی آنکھوں والی، لمبے گھنے بال، لمبا قد، جسامت بھری بھری، بہت ساری سہیلیاں بنا رکھی۔ ماں کی لاڈلی تھی، وہ کسی کو حسنہ کو کچھ نہیں کہنے دیتی تھی۔ باپ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ایک دن کھیتوں میں باپ کو روٹی دینے گئی تو اس کے باپ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حسنہ نے سانپ کو مارا اور باپ کی مدد کرنے لگی، زخم کو دونوں طرف سے باندھ دیا اور باپ کو قریبی ہسپتال میں لے گئی۔ انہوں نے بروقت کوشش سے اس کے باپ کو بچا لیا۔ پھر وہ گھر آ گئے۔ ماں نے بولا، آج میری بیٹی نے بیٹا بن کر دکھا دیا۔ حسنہ بھی فخر سے بیٹھی تھی۔ حسنہ کے 3 بھائی تھے۔ ماں نے کہا، اب جب تک تمہارے ابا ٹھیک نہیں ہو جاتے کھیت تم خود سنبھالو۔ اب کھیتوں میں وہ خود جانے لگے۔ حسنہ کی بدستور روٹی پہنچانے کی ڈیوٹی تھی۔ حسنہ سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں جاتی، وہاں انہوں نے جھولا ڈال رکھا تھا۔ حسنہ بڑی بے باک تھی۔ پھر حسنہ کا رشتہ آیا۔ حسنہ کی ماں نے بدلے میں بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ وہاں وٹے سٹے کا رواج تھا۔ اس کے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ حسنہ کی اس طرح شادی ہو۔ انہیں بہن سے بہت پیار تھا۔ وہ ماں کو سمجھانے لگے، لیکن ان کی ماں کی سوچ اور تھی۔ سب نے منع کیا لیکن وہ نہ مانی۔ وہ لڑکا کراچی رہتا تھا۔ جب بھائیوں نے سنا تو وہ اور بھی پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں وہ اسے کراچی ہی نہ لے جائے۔ حسنہ تو خوش ہو گئی کہ اس بہانے وہ کراچی گھوم لے گی اور سمندر دیکھے گی۔ پھر نہ کرتے بھی شادی ہو گئی۔ ایک لڑکی گھر سے گئی تو دوسری گھر میں آ گئی۔ حسنہ کا میاں کچھ عرصہ رہا، وہ واپس چلا گیا۔ پھر 6 ماہ بعد آیا، وہاں گھر کا بندوبست کر کے، اور حسنہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ حسنہ پہلی مرتبہ ٹرین پر بیٹھی تھی۔ ایک دن اور ایک رات گزر گئی تو وہ کراچی پہنچے۔ حسنہ تھک چکی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو جاتے ہی لیٹ گئی۔ حسنہ کا شوہر کھانا لینے چلا گیا۔ وہ آیا تو وہ منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ حسنہ، کھانا کھا لو۔ وہ بولی، میرا سر گھوم رہا ہے، میں سر میں پانی ڈال لوں پھر کھاتی ہوں۔ پھر کپڑے بدل کے کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر باہر جا چکا تھا۔ کھانا کھا کے وہ لیٹ گئی۔ پھر دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی۔ وہ اب شوہر سے کہنے لگی، مجھے سمندر دیکھنا ہے۔ اس نے کہا کہ اتوار کو لے چلوں گا، ابھی تو گھر سنبھالو اور آج سے کھانا گھر میں بناؤ۔ حسنہ کا منہ بن گیا، اچھا تو مجھے یہاں کھانا بنوانے کے لیے لائے ہو؟ حسنہ کے میاں کو اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ اس نے کہا، نہیں، اس لیے نہیں لایا، لیکن یہاں پر ہر چیز مہنگی ہے، اس گھر کا کرایہ بھی دینا ہے۔ اگر تم ساتھ دو گی تو مجھے واپس گاؤں نہیں بھیجنا پڑے گا تمہیں، ورنہ تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ خادم باہر چلا گیا۔ وہ بیکری کا سامان کمیشن پر بیچتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ غلطی کر دی حسنہ کو یہاں لا کر۔ پھر وہ رات کو دیر سے گھر آیا۔ وہ سو چکی تھی۔ اس نے بھی اسے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سو گیا۔ صبح اس نے حسنہ کو کہا، ناشتہ بنا دو، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ وہ بھوکا ہی کام پر چلا گیا۔ سارا راشن اس نے گھر میں ڈال رکھا تھا۔ دوپہر میں اس کا دل ہی نہیں کیا کہ گھر جائے۔ رات کو گیا، ساتھ پھل ول لے گیا۔ حسنہ کھانا بنا چکی تھی اور کھا بھی چکی تھی۔ اس نے خادم کو کھانا دیا۔ خادم اس کے رویے سے بہت پریشان تھا۔ خیر، وقت گزرنے لگا۔ اتوار کا دن بھی آ گیا۔ خادم اسے سمندر پر لے گیا تو وہ بہت خوش تھی۔ گھر واپس آ گئے۔ ایک دن حسنہ نے کہا، مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ خادم نے کہا، ابھی تو مشکل سے مہینہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے فون پر اس کی بات کروا دی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی ساس نے خوب سنائی کہ میری بیٹی کو خوش رکھو۔ وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ انہیں یہاں آئے 4-5 مہینے ہو چکے تھے۔ حسنہ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ خادم نے سوچا اسے گاؤں بھیج دے۔ پھر اس نے حسنہ کے بھائی کو بلایا کہ آ کر اسے لے جاؤ۔ وہ آیا اور حسنہ کو واپس لے گیا۔ پھر حسنہ کے ہاں جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ خادم نہیں گیا۔ اس نے بولا، تم آ جاؤ یہاں۔ وہ پھر اپنے بھائی کے ساتھ ہی آ گئی۔ اس بار خادم کی بہن بھی ساتھ تھی۔ اس کے ہاں بھی ایک بیٹی ہو چکی تھی۔ خادم نے اپنے سالے کو، جو کہ اس کا بہنوئی بھی تھا، اپنے پاس ہی کام پر لگوا لیا۔ وہ اکٹھے رہ رہے تھے۔ خادم خود کو جان بوجھ کے کام میں الجھائے رکھتا تھا۔ وہ بیوی کے رویے سے سخت نالاں تھا اور بہن کا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ خادم کی بہن بھی خوش نہیں تھی۔ خادم خاموش تھا۔ پھر خادم کی ہاں اللہ نے جڑواں بیٹے عطا کر دیے۔ اس بار وہ گھر نہیں گئی تھی
کیونکہ خادم کی بہن تھی اسے سنبھالنے کے لیے۔ حسنہ کا رویہ ویسا ہی تھا، خادم خاموش رہتا، وہ کچھ بھی بولتی تو وہ برداشت کر جاتا۔ ایک دن خادم کام سے گھر آیا تو اس کی بہن سوئی پڑی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اسے کچھ عجیب سا لگا، حسنہ اور بچے گھر میں نہیں تھے، اس کی بہن کی بیٹی بھی نہیں تھی۔ اس نے بہن کو دیکھا تو وہ مری پڑی تھی۔ خادم کا دل ڈوب گیا، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، کسی نے ایمبولینس منگوائی، کسی نے پولیس۔ سب خادم کو بڑے عرصے سے جانتے تھے۔ ہسپتال میں پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا زہر سے موت ہوئی ہے۔ اس نے پرچہ کٹوانے سے منع کر دیا، اسے اپنے گھر اطلاع دینا تھی۔ پھر بڑی مشکل سے حوصلہ کر کے اس نے گھر میں اطلاع دی اور لاش لے کر گاؤں چل دیا۔ پورا گاؤں سوگوار تھا۔ خادم بہت دکھی تھا، وہ خود اور بہن کی زندگی تباہ ہوتے دیکھ کر چپ رہنے پر آج پچھتا رہا تھا۔ اس نے پہلے سوچا حسنہ کو طلاق دے دے، پھر کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ حسنہ کے ماں باپ آ گئے، بات جھگڑے فساد تک چلی گئی۔ خادم نے کہا، میری زندگی آپ کی بیٹی نے جہنم بنا رکھی تھی، میں پھر بھی برداشت کر کے اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہا۔ اب بس میرا ہر تعلق ختم، میں خرچہ دوں گا لیکن ساتھ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی میں اس کو رکھوں گا۔ خادم آج بھی پریشان ہے، قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا، بس وہ یہی سوچتا رہتا ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔